بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، یعنی 9واں لیکچر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ ہجرت حبشہ۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ کفار اور مشرکین کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ رہا اور انہوں نے کیا کیا تکالیف دی، کس وجہ سے؟ اسلام لانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کس طرح جو ہے وہ ان تکالیف کو برداشت کیا اور جو ہے وہ ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہجرت حبشہ۔ ہجرت کیا ہے؟ یہ پہلے ہجرت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں کہ دین و ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو بچانے کی خاطر؟ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ اور جب مکہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا اور مسلمان جو ہے وہ اس میں اسلام قبول کرنے لگے، تو کفار کو جو ہے یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ کیوں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کیا کرنا شروع کیا؟ ستانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کافروں کا ستانا بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، تو کیا ہوا کہ ان کے لیے مکہ میں ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ روزانہ اتنی سخت تکالیف برداشت کرنا بھی ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ دوبھر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے تو کیا کر لے، وہ حبشہ کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے۔ حبشہ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ کیا کر لے؟ ہجرت کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کس کی خاطر؟ دین و ایمان کو بچانے کی خاطر ہی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کرنے کا حکم کیا؟ ہجرت کرنے کا حکم کیا۔ کس طرف؟ حبشہ کی طرف۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں اور یہ ہجرت حبشہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت حبشہ وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے وہ جانے کا حکم کیا، حبشہ کی طرف جانے کا حکم کیا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی، تو یہ ہجرت حبشہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ 2 قافلے گئے تھے، ٹھیک ہے، پہلا قافلہ اور دوسرا قافلہ۔ یہاں میں نے آپ کو جو ہے مختصر سا کچھ تھوڑے سے پوائنٹس لکھ دیے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا خلاصہ، پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بلند خوانی کریں گے۔ پہلا قافلہ جو گیا وہ کب گیا؟ ماہ رجب 5 نبوی میں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا قافلہ کب گیا؟ ماہ رجب، یعنی رجب کے مہینے میں۔ سن کون سا تھا؟ 5 نبوی، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے مسلمان تھے؟ 15 مسلمان تھے، جس میں سے جو ہے وہ 11 مرد اور 4 کیا تھیں؟ عورتیں شامل تھیں۔ یہ پہلا قافلہ تھا، اور اس قافلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کون؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ پہلا قافلہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اور یہ قافلہ جو ہے وہ کتنے اس پر مشتمل تھا؟ 83 مردوں پر جو ہے یہ مشتمل تھا، اور اس میں کتنی عورتیں تھیں؟ 18 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سگے بھائی ہیں، کون؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا قافلہ بھی جو ہے وہ 5 نبوی میں روانہ ہوا تھا۔ پہلا قافلہ رجب کے مہینے میں سن 5 نبوی، جس میں کتنے مسلمان تھے؟ 15 مسلمان تھے۔ اور یہ قافلہ دوسرا قافلہ بھی جو ہے وہ 5 نبوی میں جو ہے وہ روانہ ہوا تھا، اس میں کتنے مرد تھے؟ 83 مرد تھے اور
18 یعنی 18 عورتیں شامل تھیں۔ 5 نبوی کیا ہے؟ 5 نبوی جو ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا کون سا سال؟ 5واں سال، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 نبوی کے نام ہے۔ نجاشی، اچھا اس چیپٹر میں ایک اور نام آئے گا نجاشی۔ اب یہ نجاشی کون ہے؟ نجاشی جو ہے یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، یعنی جس ملک کی طرف، جس جگہ کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یعنی حبشہ کی طرف، وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی۔ اور نجاشی اس بادشاہ کا کیا تھا؟ لقب، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے جو مین پوائنٹس تھے وہ بتا دیے، اور اب ہم بلند خوانی کریں گے جس میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے نجاشی کا، اور جو ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ مکالمہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آ جائیے دیکھ لیتے ہیں، بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ جی اپنی درسی کتاب کی صفحہ نمبر 25 پر آئیے۔ ہجرت حبشہ کا جو ہے وہ آپ کو سبق دیا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب کافروں کا ستانہ بہت بڑھ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی ہے بہت اچھا آدمی ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ چنانچہ ماہ رجب 5 نبوی میں 15 مسلمان جن میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں روانہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا قافلہ تھا۔ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ جو 5 نبوی 15 مسلمان، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ اور اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ ساتھ ساتھ اس کو انڈر لائن یا ہائی لائٹ کرتے جائیے تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ اچھا، دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ کون سی ہجرت؟ ہجرت حبشہ، یہ پہلی ہجرت تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سن 5 نبوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا 5واں سال، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جب دوسرا قافلہ روانہ ہوا اس میں کتنے تھے؟ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے؟ یہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ قافلہ وہاں اطمینان سے رہنے لگا، ٹھیک ہے؟ تو مکہ کے کافروں سے رہا نہ گیا، اور بہت سے ہدیے اور سوغات، ہدیے جو ہے وہ تحفے کو کہتے ہیں، تحفے تحائف، سوغات کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب جو ہے وہ لے کر وہاں کے بادشاہ یعنی نجاشی کے پاس جو ہے حاضر ہو کر عرض کیا، یعنی بولے کیا بولا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے کیا ہیں؟ مجرم ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کون لوگ؟ وہی مسلمان جنہوں نے مکہ سے کہاں ہجرت کی تھی؟ حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اچھا، نجاشی جو ہے وہ چونکہ عیسائی تھا، کیا تھا؟ عیسائی تھا، اس لیے اس کو طیش مطلب غصہ دلانے اور مسلمانوں سے بیزار کرنے اور نفرت دلانے کے لیے کفار نے کیا کہا کہ یہ لوگ آپ کے مذہب یعنی عیسائیت کو کیا کہتے ہیں؟ برا کہتے ہیں، اور آپ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ نجاشی جو کہ عیسائی تھا، تاکہ اس کے دل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو جو ہے مسلمانوں پر غصہ آ جائے، اور اس غصے اور نفرت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اپنے ملک اپنی جگہ سے کیا کر دے؟ نکال دے، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ جو ہے وہ بہت سمجھدار، رحم دل، نیک فطرت اور منصف مزاج تھا۔ سمجھدار یعنی عقل مند، رحم دل یہ بھی آپ جانتے ہیں، نیک فطرت یعنی بہت نیک تھا، اور منصف مزاج مطلب یعنی انصاف پسند تھا، انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اس نے صرف کفار مکہ کی بات پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ مسلمانوں کے قافلے
کے لوگوں کو بلا کر اصل حقیقت کیا کی؟ دریافت کی کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ یہ کفار تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اصل حقیقت کیا ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں پر نجاشی نے کیا کیا ہے، مسلمانوں سے پوچھا۔ جب مسلمان جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو وہاں کے رواج کے مطابق سجدہ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ صرف سلام کیا، جو درباریوں کو بہت ناگوار گزرا۔ درباری کون ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ کی خدمت میں جو ہے وہاں پر بہت سارے جو وزراء اور مشیر وغیرہ یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ درباری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نجاشی ان کے دربار میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا تو وہ بات کرنے سے پہلے کیا کرتا؟ بادشاہ کو سجدہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں چونکہ جو ہے وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا جب مسلمان جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ صرف سلام کیا۔ اس موقع پر نجاشی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہوا تھا۔ مکالمہ مطلب بات چیت ہوئی تھی، اور وہ مکالمہ آپ کو یہاں نیچے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے دربار کے دستور کے مطابق، یعنی رواج کے مطابق، دستور جو ہے ایک اصول جو قائم ہے اس کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جعفر نے کیا فرمایا کہ ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے کیا کہا؟ عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم جاہل تھے، نادان تھے، بت پرستی کرتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، کمزوروں پر جو ہے ترس نہیں کھاتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، ظلم و زیادتی ہمارا شیوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا طریقہ تھا، ہماری عادت تھی۔ شیوا مطلب عادت۔ بھائی بھائی کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا۔ ہم اسی برے حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت کی، یعنی رحم کیا ہم پر، اور ہمیں ایک نبی پیدا ہوا جس کی شرافت، امانت اور سچائی سے ہم لوگ واقف تھے۔ اس نے ہم کو دین حق یعنی اسلام کی دعوت دی، ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں، سچ بولیں، دھوکہ اور فریب دینے سے بچیں، مظلوموں کی مدد کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، قتل و غارت گیری سے باز رہیں، یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان باتوں کو حق اور صحیح سمجھ کر قبول کر لیا اور سچے دل سے ان پر ایمان لے آئے، ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ بتائیے ہم ایسی اچھی باتیں کیوں نہ مانتے؟ یہ ساری بات چیت کون کر رہا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ بتائیے ہم ایسی اچھی باتیں کیوں نہ مانتے؟ یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ انسان اپنا اچھا برا سمجھے، بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری کیا ہو گئی؟ دشمن ہو گئی۔ ہماری قوم کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس نئے دین کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں کیا ہو جائیں؟ مبتلا ہو جائیں۔ سو یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے ایسی امید فضول ہے، ہم کسی قیمت پر اپنا دین نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی۔ پھر نجاشی نے کیا کہا کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاشی جو ہے وہ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نجاشی کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی نا، اور نجاشی عیسائی تھا تو ان کی کتاب کون سی ہو گئی؟ مذہبی کتاب انجیل۔ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی،
ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار مکہ کے قاصدوں کو یہ کہتے ہوئے دربار سے نکال دیا کہ میں ان مظلوم مسلمانوں کو واپس نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ ناکام واپس ہو گئے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کر لی۔ اس سبق سے ہمیں جو ہے وہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے آپ کسی کے بھی سامنے ہوں۔ باطل حق کو دبانے کے لیے چاہے کتنے ہی جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، کتنے ہی جو ہے وہ سازشیں کر لیں، تب بھی جو ہے وہ فتح کس کو ہوتی ہے؟ حق کو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں نیچے آپ کو دیا ہوا ہے کہ ایسا ہی جو ہے وہ اندھیرا چاہے کتنا ہی یہ جو ہے ایسا ہی ہے، یعنی باطل حق کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک کرن اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ کلیئر؟ تو حق اور باطل کی جتنی بھی لڑائی ہو تو جیت آخر کس کی ہی ہوگی؟ حق کی ہوگی۔ باطل ختم ہونے والا ہے، باطل ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہے، اور باطل باطل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمیں سبق ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم جو ہے وہ اس چیپٹر کا کام کر لیتے ہیں۔ آئیے اپنی عملی کتاب پر۔ جی، عملی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آئیے۔ یہاں پر آپ کو ہجرت حبشہ کے سبق کا جو ہے وہ کام دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ امید ہے اس سے پہلا والا کام آپ نے اسی طرح صاف ستھری رائٹنگ میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارا کام آپ نے بلو انک پین سے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ابھی بھی پڑھا دوبارہ سے، جب میں نے آپ کو دہرائی کروائی تو اس میں کیا ہے؟ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے نے کس مہینے اور کس سن میں ہجرت کی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے نے ماہ رجب سن 5 نبوی میں ہجرت کی۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی اور ان کے شوہر تھے؟ صاحبزادی مطلب بیٹی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہجرت حبشہ کے پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ یہ لکھیے گا، ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں 83 یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی تھے؟ تو ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ کلیئر؟ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 6۔ جب نجاشی نے مسلمانوں سے بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ تحریر کریں اور اس کو زبانی یاد کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا نا سبق میں کہ جب نجاشی نے مسلمانوں سے بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوالات ہو گئے ہمارے 6 سوالات۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ نیکسٹ پیج پر، اس میں آپ کو سوال نمبر 7 دیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں
اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا جو موازنہ کیا اس کو نیچے دی گئی مثالوں کی طرح آمنے سامنے تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں جو ہے وہ 2 مثالیں دی ہیں۔ بت پرستی کرتے تھے، اسلام سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ لکھنے، اور اسلام کے بعد کے حالات۔ اسلام کے پہلے کے حالات میں بھی آپ کو 2 جو ہے وہ مثالیں دی ہیں، اور اس کے بعد والے میں بھی 2 مثالیں دی ہیں۔ پہلے کیا ہے، بت پرستی کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بت پرستی کرتے تھے، صحیح بات تھی۔ اسلام لانے کے بعد کیا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسلام سے پہلے کے حالات میں کیا تھا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اب کیا کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد؟ پڑوسیوں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے سامنے، اسی میں سے ہم نے یہ چیزیں لینی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اب حرام مال کھاتے تھے، ٹھیک ہے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتے تھے، دھوکہ اور فریب دیتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح سامنے، جس طرح یہ کیا تھا نا کہ بت پرستی کرتے تھے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے لکھا ہے اب یہ اسی طرح سامنے کرنا ہے۔ حرام مال کھاتے تھے تو اب کیا کرتے ہیں؟ حلال مال کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے، اب یہاں پر کیا آئے گا؟ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اب یہاں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے تھے، اب یہاں کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد سچ بولتے ہیں۔ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد یتیموں کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتے تھے، اور اب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ دھوکہ اور فریب دیتے تھے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، قتل و غارت گیری سے باز رہتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے پہلے کے حالات ہیں اور یہ اسلام کے بعد کے حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صاف رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی یعنی شاہ حبشہ کا مطلب کیا ہے؟ حبشہ کا بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی نے کیا تبصرہ کیا، یعنی کیا کہا؟ نجاشی کے الفاظ تحریر کریں اور ان کی زبانی یاد کریں۔ تو کیا کہا تھا؟ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی حضرت حبشہ کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ تو یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ سوالات جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ اور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں غور سے، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیں آپ غور سے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے انشاءاللہ آج کی کلاس میں یہ کام کر لینا ہے۔ امید ہے آپ اچھی رائٹنگ میں اور وقت پر کام کریں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔